نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے حروف مقطعات کے اوپر مبنی ہے، اس کے اوپر آج ہم نے انشاءاللہ تعالی بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کئی صورتوں کی تلاوت کی جن کے ابتداء میں اسی طرح کے حروف مقطعات آتے ہیں۔ یہ تقریباً 29 صورتیں ہیں قرآن کی جن کے ابتداء میں آپ کو حروف مقطعات ملتے ہیں۔ یہ کیا ہیں اور یہ کیوں کچھ صورتوں کے ابتداء میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ کو مختلف آراء ملیں گی۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو ریلیٹ کریں جو کہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ حروف مقطعات ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، اور جو آراء بھی ہمارے متقدمین نے، ہمارے اینسسٹرز نے اس کے اوپر قائم کیے ہیں، اس کی بھی ہم تھوڑی سی جھلک دیکھ لیں۔ چند بنیادی باتیں حروف مقطعات کے متعلق، وہ یہ کہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی کہ یہ الف لام میم مل کے علم نہیں بنائیں گے یا الف لام را مل کے الر نہیں بنائیں گے، بلکہ ان کو قطع کر کے، قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑ توڑ کے، کاٹ کاٹ کے پڑھیں گے۔ آپ الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے، گویا کہ آپ حروف پڑھ رہے ہیں، آپ الفاظ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر۔ یہ بالکل اسی طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے اس زبان کے حروف تہجی سیکھتے ہیں، اس کے الفابیٹ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ انگریزی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو پہلا سبق ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے الفابیٹس کو سمجھتے ہیں کہ اے کیا ہے، بی کیا ہے، سی کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ یہاں پر لکھے گئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ پڑھے گئے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جن صورتوں کے شروع میں بھی حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بعد یا تو قرآن کی عظمت کا ایک بہت زوردار بیان ہے، یا قرآن کے ایک معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل دی گئی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیات تلاوت کی ہیں، ذرا آپ ان کے اوپر ایک نظر ڈال لیں۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے 29 صورتوں کے شروع میں ہم آئے ہیں، یہ الفاظ آئے ہیں، تو ہم ان سب کا احاطہ آج نہیں کر سکتے، لیکن چند صورتوں کو آپ دیکھیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے حروف مقطعات کے فوراً بعد کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ یہ سورہ آل عمران ہے، الف لام میم سے شروع ہوئی، اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ ہی ہے وہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ حی اور قیوم ہے، اس نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب۔ یعنی کہ جو آپ کو ذالک الکتاب کے اندر وہ کتاب ہے، یہاں پر یہ مزید کھل گئی بات کہ یہ وہ کتاب ہے جو خدا نے نازل کی ہے۔ اس کے بعد آپ چلیں آگے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے بعد جو بھی صورتیں ہیں ان کا آغاز ایک بہت ہی بڑے چیلنج کے ساتھ، ایک بہت بڑے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول ہمارا بھیجا ہوا ہے، اور یہ خود قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ ان چیلنجز کی یا ان دعووں کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے اگر آپ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں جو پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا کہ دی رائز آف دی ہیومینٹی سیویئر، جس میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ ظلمت کی اس رات میں جو دنیا کے اوپر چھائی ہوئی تھی، ہر مذہب کے اندر ایک سیویئر کی،
ایک مسایہ کی پیشنگوئی موجود تھی. اس کے لیے جو ایک بات بہت واضح تھی، جو آپ کو تورات میں بھی ملے گی، انجیل میں بھی ملے گی اور ویداس میں بھی ملے گی، کہ وہ جو رسول ہوگا وہ نبی امی ہوگا. نبی امی ہوگا. دیکھیں، یاد کریں ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 ورس 18 میں یہ الفاظ ہے کہ اے موسیٰ، میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ بنی اسماعیل کن کو اپنا بھائی، بنی اسرائیل کس کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور ان کو امی سمجھتے تھے. دونوں باتیں جو ڈیوٹرونومی کے اندر ہیں وہ ان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ تھیں. اسی طریقے سے ویداس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس میں ایک الٹیمیٹ سیج کے آنے کا ذکر ہے جس کا نام نارا شنسا ہوگا، اور اس کے بارے میں ویداس میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ اونٹ کی سواری کرے گا. اور ان کی جو دیگر کتابیں ہیں جیسے پراناز وغیرہ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو برہمنز ہیں، یعنی کہ ان کے جو پریسٹ ہیں، ان کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کیمل کے اوپر یا ڈونکی کے اوپر سفر کرے. یعنی وہ ان کا اسٹیٹس اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ سفر نہیں کرتے. تو کیمل رائڈر، یہ بات واضح ہے. اور بلکہ پراناس کے اندر ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے پیشنگ ہوئی ہے. محمد لفظ آج بھی لکھا ہوا ہے جو کہ صحرا سے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک رسول کی آمد کی پیشنگوئیاں موجود تھی اور اس رسول کو رسول نبی امی کہا جاتا تھا. قرآن کے اندر بھی یہ بات بالکل اسی طریقے سے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو اس وقت معاف کروں گا جب کہ تم لوگ کیا کرو گے، الذین یتبعون رسول النبی الامی، جب کہ یہ پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں. تو تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ایک رسول آئے گا اور وہ رسول نبی امی ہوگا. اب آپ دیکھیں لفظ امی کے معنی کیا ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امی کا لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ماں. تو کسی ایسے شخص کو جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا تو اس کو امی ایسے کہتے تھے جیسے یہ اپنے ماں کے پیٹ سے بھی ایسے آیا ہے کہ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں، یعنی کہ جو آدمی کتاب کا علم رکھتا ہے، کتاب کا مطلب آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے، اور جو نہیں رکھتا، عام لوگ جو ہیں وہ جو کتاب کا علم اس طرح سے نہیں رکھتے جس طریقے سے علماء رکھتے ہیں. تو اس لیے بنی اسرائیل کے عام لوگوں کو سورہ بقرہ میں خطاب کر کے کہا گیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. یہ جو اس وقت یہود قوم اے نبی آپ کے سامنے ہیں، ان کے علماء کا تو جو حال ہے وہ ہے، لیکن ان کی عام عوام کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب کا کچھ علم نہیں جانتے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ امی ہیں، یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے. تو ایک اس کے معنی جو قرآن سے نکل رہے ہیں واضح وہ یہ ہے کہ جس کو کتاب نہیں دی گئی، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ بنی اسماعیل جو تھے ان کو کتاب نہیں دی گئی تھی. اور اس کے علاوہ خود قرآن نے جب یہ پیشنگوئی بتائی کہ وہ نبی امی ہوگا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے قرآن میں کئی دفعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ وہی خدا ہے جس نے کہ امیوں کے اندر ایک رسول اٹھایا. یہ امی کا لفظ بنی اسرائیل جو ہے بنی اسماعیل کی حقارت میں بولا کرتے تھے کہ یہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان لوگوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. لیکن وہی لفظ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوا تو وہ ایک بہت بڑی عظمت کا نشان بن گیا. اس لیے یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس رسول کے آنے کا ذکر تھا پرانے صحیفوں کے اندر، وہ رسول عرب میں آنا تھا، وہ رسول نبی امی ہونا تھا. اب آپ دیکھیں یہ بات ہر ہسٹورین جانتا ہے، ہر عام مسلمان جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بعض لوگ تو آج کے دور میں ایسے ہیں جو کہ اس بات کو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہی سب سے بڑی عظمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی ایسا شخص، میں اور آپ جو ہے وہ
ABCD یا الف بے پے تے یا 1 2 3 4 ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم علم حاصل کرنے کی ابتدا کریں، اور پھر جب ہمارے پاس ایک ذخیرہ آ جائے تو ہم جا کے وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں جس سے کہ ہم ڈائریکٹ علم حاصل کر سکیں، خواہ وہ سائنس کا علم ہو، خواہ وہ ریلیجن کا علم ہو۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ ان سب ذرائع کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور سے۔ خدا ڈائریکٹ علم جو ہے وہ سینے کے پر اتار رہا ہے، اور وہ علم وہ ہے جس کو کہ چیلنج کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کے علم کو ذرا سامنے تو لے کر آؤ۔ تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نعمان علی خان نے اس کو بہت خوبصورتی سے کہا تھا کہ ہی از دی پروفٹ ہو از ناٹ کنٹیمنیٹڈ ود دی ورلڈلی نالج، یعنی کہ وہ کنٹیمنیٹڈ نہیں تھے، بالکل معصوم تھے، اور جو علم انہوں نے ریسیو کیا انہوں نے ایبزارب کر لیا۔ تو اب آپ ایک بات سوچیں یہاں پر کہ ایک شخص ہے جس کے متعلق تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پڑھائی نہیں کی، یہ کبھی مدرسے میں نہیں گئے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الف لام میم الف لام را۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو علم آ گیا۔ تو کیسے آ گیا؟ اچانک سے ایک دن اٹھ کے اگر ایک شخص جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے اور وہ آپ کے سامنے الفابیٹس بولنا شروع کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، کہ وہ جو نبی امی تھا وہ آ گیا، کیونکہ امی بھی تھے یہ، اور اب جو یہ پڑھ رہے ہیں سامنے یہ وہ کلام ہے جو خدا نے ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں ذرا دوبارہ سے یہ جو کچھ سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اب لوگ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے یہ حروف بول رہے ہیں، یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جواب کیا ہے فوراً؟ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ بات واضح ہو گئی بالکل، یعنی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں کچھ صورتوں کے شروع میں، یہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو پیشن گوئی تھی ایک نبی امی کے آنے کی وہ پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر جن لوگوں نے رسول کو نہیں مانا ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول تو یہ نہیں ہے، لیکن نہ جانے ان کو یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ پہلے نہ تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ انہوں نے کبھی شاعری کی تھی، نہ یہ کبھی خطیب تھے کوئی بہت بڑے، یہ اچانک سے کیسے ان کے پاس یہ ساری چیزیں آ گئیں؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن نے سورہ رحمان میں کہا ہے الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے کہ قرآن سکھایا۔ آپ جا کے تفاسیر میں دیکھیں کہ جو پس منظر ہے سورہ رحمان کا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ ان کو کس نے یہ بات سکھا دی، یہ الف لام را الف لام میم، اور پھر اتنی زبردست پوئٹری یہ کیسے ان کے پاس آ گئی؟ تو اس کا جواب میں یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات نازل ہو رہی ہیں کہ الرحمن علم القرآن، یہ جو رحمان ہے اس نے ان کو یہ قرآن سکھایا ہے۔ یہ تو ہو گئی جناب اس کا ایک پہلو۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ 3 پہلو رکھوں گا جس سے کہ حروف مقطعات کا تعلق قرآن کی عظمت کے ساتھ ہم لنک کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پیشن گوئی کا حصہ تھا جو ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھی تھی کہ ایک تو یہ کہ وہ نبی امی ہوں گے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے منہ سے بولے گا۔ اب جو کچھ رسول بول رہے ہیں وہ رسول نہیں بول رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنے جی سے کچھ نہیں بول رہے ہیں، یہ وہ بول رہے ہیں جو ان کے اوپر وحی کیا گیا ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بک آف جان کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ خود سے کچھ نہیں بولے گا، جو وہ سنے گا وہ بولے گا۔ تو اس لیے اب چہرہ مبارک سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن جو اندر سے الفاظ نکل رہے ہیں وہ خدا کے اپنے الفاظ ہیں، خدا خود بول رہا ہے۔ اس لیے یہ جو دوسرا چیلنج ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گا ہر حروف مقطعات کے بعد۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ بالکل جیسے کہ کسی بادشاہ کے فرمان سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اب بادشاہ سلامت بات کرنے جا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پہلے ایک اعلان ہوا الف لام میم یا الف لام را، اور پھر کہا گیا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جو کہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے،
یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے اعلان ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ اعلان ہو رہا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، ان سے پیچھے یہ جو حروف مقطعات ہے وہ یہاں پر کیا سگنیفیکنس دے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم ذرا اور ڈیٹیل میں یہ بات سمجھیں گے کہ قرآن کو یہاں پر الکتاب کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کو کبھی بھی مسلمانوں نے الکتاب اس طرح سے نہیں کہا جب وہ نازل ہونا شروع ہوا ہے، اس کو قرآن ہی کہتے تھے، اور قرآن کا مطلب ہے وہ جو پڑھی جانے والی چیز ہے۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور پھر دوسرے لوگوں کو سناتے تھے، لوگ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، یعنی جو قرآن کی ٹرانسمیشن ہے اصل میں وہ اورل ٹریڈیشن کے اوپر ہے، اس لیے قرآن لفظ کے معنی ہے وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے، الکتاب کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو لکھی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن اصل چیز تو قرآن ہے، ہمارے لیے یہ قرآن ہے کیونکہ یہ پڑھی گئی ہے، سنی گئی ہے اور پھر آگے ٹرانسفر کی گئی ہے۔ یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے جو انٹروڈکشن آف دی قرآن کے سیشنز میں رکھی تھی کہ جب یہ قرآن لکھ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب خلفائے راشدین نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے پاس اس کو لکھی ہوئی شکل میں بھی ہونا چاہیے، تو وہ جو نسخہ لکھا گیا تھا اس کا نام بھی الکتاب نہیں تھا، اس کو مصحف ہی کہتے تھے۔ تو یہاں پر الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر الکتاب سے مراد وہ لوح محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ اصطلاح بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں گے کہ الکتاب یا لوح محفوظ کے معنی کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو الکتاب یا لوح محفوظ یا کتاب و مکنون کہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کا علم ہے وہ سب ناقص ہے۔ میرا علم آج کچھ ہے، آگے چل کے نئی ڈسکوریز ہوئی، میرا علم تبدیل ہو جائے گا یا ناقص ہوگا یا انکمپلیٹ ہوگا۔ جو بھی چیز میرے علم میں ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس چیز کے بہت سارے فیسٹس ہیں جو کہ ابھی میرے علم میں نہیں آئے۔ کوئی آدمی اس دنیا کے اندر مکمل علم حاصل کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جب اپنے علم کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا علم جو ہے وہ ام الکتاب ہے، میرا علم جو ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ اٹل ہے، وہ اب کبھی مٹ نہیں سکتی، اور جو لکھ دیا گیا ویسا ہی ہوگا۔ دنیا میں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس لکھے ہوئے کو مٹا دے جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کا مطلب دی پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ، یعنی لکھ کے محفوظ کر دی گئی۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں، یعنی کہ جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اب اس کے حساب سے ساری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، ساری دنیا کی تخلیق اسی حساب سے ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی اور بات کریں گے، لیکن یہ جو ام الکتاب ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لکھ جو دیا گیا ہے وہ اب مٹ نہیں سکتا، اس لیے اس کے ابتدا میں کچھ حروف آئے، الف، لام، میم، گویا کہ جیسے کوئی آدمی کسی اسٹون ٹیبلٹ کے پر کچھ لکھ رہا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، یا ہم کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا، اس دور میں لکھنے کے لیے لوگوں کے پاس عموماً پتھر ہوا کرتے تھے، اور پتھر پہ جب وہ لکھتے تھے تو اس کو کارو کرتے تھے، یعنی اس کو ٹھوک ٹھوک کے، اس کو گدائی کر کے اس کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ جب وہ لکھ دیا تو وہ مٹ نہیں سکتا، اور وہ لکھا ہوا بھی ان الفابیٹس میں ہوتا تھا۔ تو یہ شروع کے حروف مقطعات ہیں، یہ بتا رہے ہیں، اور جیسے کہ آگے کلام بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو کہ آ رہا ہے لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے، یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ اٹل ہے۔ اور لکھنے کے لیے جو آپ سمجھیں کہ ایک سمبولزم کریٹ کیا گیا ہے، وہ سمبولزم یہ ہے کہ شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ اسی سے ایک اور بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، جیسے پیشن گوئیاں تھیں کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو وہ سنے گا وہ بولے گا، وہ اپنے جی سے کچھ نہیں بولے گا، تو اب وہ خدا کا کلام پیش کر رہا ہے۔ خدا تو ہمارے ذہن کی جو لمٹس ہیں اس سے بھی باہر ہے، نہ ہم خدا کی ذات کے بارے میں کچھ تصور کر سکتے ہیں، نہ ہم خدا کی صفات کے بارے میں بھی کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ ہم تو آج یہ بات جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آپس میں کچھ لینگویجز میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، اس دنیا کے اندر کئی اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں جو بغیر لینگویج یوز کیے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں،
وہ آپس میں ایک دوسرے سے سونار ویوز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے گریویٹیشنل ویوز اور میگنیٹک ویوز سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ کمیونیکیشن کے لیے زبان کا استعمال تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی اور طریقے ہیں جس سے کہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو کیا خدا کا جو کلام ہے وہ کسی زبان کے اندر قید کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو لامحدود ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، تو اس کے کلام کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پر اس کی انٹینسٹی واضح کرنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ہاں بالکل اللہ کا کلام جو ہے وہ کسی زبان کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے، وہ انفائنائٹ ہے، لیکن کیونکہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اس لیے اس کو لبادہ اڑا دیا گیا ایک زبان کا جو کہ عربی زبان ہے، اور وہ عربی زبان اس طرح سے لکھی جاتی ہے، الف لام میم، الف لام را، یہ عربی زبان کے الفابیٹس ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کلام تو وہ ہے وہ جو کہ تمہارے ادراک سے باہر ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ میں ہے، اسی لیے اس کو کتاب مکنون کہا گیا ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اس آیت کا ایک مطلب تو بالکل سیدھا سادہ یہ ہے کہ یہ عربی میں تمہیں قرآن دیا گیا، یہ کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کسی اور زبان میں دیا جاتا تم کہتے یہ کیسی کیا بات ہوئی کہ آپ نے ہمیں کسی اور زبان کے اندر اللہ کا پیغام دے دیا؟ کیونکہ تم لوگ سمجھ سکو اس لیے ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کے اتارا ہے، ہم نے کسی اور زبان میں نہیں اتارا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر سے یہ معنی بھی نکل رہے ہیں کہ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام جو نازل ہو رہا ہے اب وہ قرآن عربین کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ اس نے جو لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ عربی زبان کا اوڑا ہوا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس بات کے ثبوت میں آپ کے سامنے چند آیتیں اور رکھوں گا جو کہ یہ بات بتا رہی ہیں کہ یہ جو آسمانی کلام ہے اس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی کلام کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی کہ ٹھیک ہے یہ الف لام را ح میم یا سین انہی حروف سے لکھا گیا ہے، لیکن یہ وہ کلام الہی ہے جو کہ اگر اصلی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس کو برداشت ہی نہ کر سکو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اس کی انٹینسٹی تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ ایک عربی زبان کا لبادہ اوڑھ کے تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے سورہ حاقہ کے اندر اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت زبردست مقام ہے قرآن کا۔ سورہ حاقہ کا دوسرا رکوع، فلا اقسم بما تبصرون، بس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے، یعنی قسم کھا لی اس دنیا کی جو کہ تمہارے سامنے موجود ہے، قسم کھا لی اس پوری دنیا کی جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی کہ پورا غیب اور پورا شہادہ جو ہے وہ گواہی میں کھڑا ہو گیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ شاعر سے مراد وہاں پر خطیب، شاعر، تقریر کرنے والے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا مطلب ہے جو بولنا جانتا ہے، پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم وہ ہے جو گونگا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم شاعری کرتے ہو یہ وہ نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم لوگ ایمان لے کر آتے ہو۔ ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی فارچیون ٹیلر کا، نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کی انٹینسٹی سے جو ہے وہ واقف نہیں ہو پاتے کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ پیپر کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس کا پورا ذکر تو انشاءاللہ تعالی آگے چل کے کروں گا۔ وہ ایک بہت ہی مائنڈ بلوئنگ کتاب ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس کے رائٹر ہے بسام صائح، اور یہ جو ہے خود ایک عرب ہے، سیرین عرب ہے، اور انہوں نے عربی کلام کے اوپر BA کیا ہے، MA کیا ہے، PhD کیا ہے، اور یہ اس وقت ہیڈ آف دی عربک ڈپارٹمنٹ ان تشرین یونیورسٹی سیریا کے اندر۔
انہوں نے اپنی پوری، آپ ان کا پروگرام دیکھیں جو انہوں نے یوٹیوب پہ کیا ہے، وہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، تھوڑا سا آپ کو صبر کر کے سننا پڑے گا. انہوں نے پوری زندگی اپنی اس کام میں لگا دی کہ میں خود عرب ہوں، عربی زبان کا میں طالب علم ہوں، عربی زبان کا میں استاد ہوں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قرآن نے اپنے آپ کو کیسے کہا ہے کہ وہ ایک میریکل ہے، وہ ایک معجزہ ہے. اور جب انہوں نے کچھ ریسرچز کی ہیں، میں آپ کے سامنے صرف اس کے چند نکات رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ساری احادیث اٹھا لی اور ایک جگہ جمع کر دی. انہوں نے کلام عرب پورا کا پورا اٹھا لیا اور ان کے پاس موجود ہے، اور قرآن ان کے پاس موجود ہے. یعنی کہ اس دور کے 3 ڈائلیکٹس ان کے سامنے موجود ہیں، ایک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، وہاں کے شعراء اور خطبہ کی زبان، اور قرآن. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کو جب آپ ملائیں گے تو آسمان اور زمین کا فرق بھی بہت کم ہے جتنا فرق ان کلاموں کے درمیان ہے. انہوں نے ایک مثال یہ رکھی ہے کہ فرض کریں آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، اگر آپ ساری حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کر لیں گے اور ان میں سے اگر کچھ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ثابت بھی ہو جائیں تو آپ کو ایک انداز عربوں کا بولنے کا پتہ چلے گا. لیکن فرض کریں اس حدیث کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی عربی کے اندر بڑا تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام قاری کے سامنے رکھ دیں، وہ پوری حدیث پڑھتے ہوئے جیسی قرآن کی آیت آئے گی وہ انگلی رکھ کے کہہ دے گا یہ قرآن کی آیت ہے. اتنا مارک ڈفرینس ہے اس کے اسٹائل میں. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جس طریقے سے اپنی شاعری مرتب کی تھی، اب انہوں نے اس کی ٹیکنیکل چیزیں سامنے لے کر آئے کہ پورے کلام عرب کو، جو کہ تقریباً انہوں نے کہا کہ 20,000 کے قریب اشعار میرے پاس اس وقت موجود ہیں، اگر میں اس کو سامنے رکھوں تو حد سے حد 20، 22، 23، 25، 50 چلیں انداز آپ کو ملیں گے شاعروں کے جو الگ الگ ہیں. وہ ملا کے بھی پڑھتے ہیں. جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ اس شاعر کی یہ زمین ہے. اگر اقبال کا کلام پڑھا جائے گا بالکل اس کے انداز سے پہچان جائیں گے یہ اقبال ہے. اگر آپ کے سامنے غالب کا کلام پڑھا جائے گا آپ کہیں گے ہاں یہ غالب کا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی شاعری نہیں کی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان زمینوں کو یا ان اسٹائل کو میں سامنے رکھوں اور میں قرآن کو دیکھوں تو قرآن کی ایک سورت کے اندر 22 کے قریب اسٹائل چینج ہوتے ہیں. اور میں نے خود پھر ان کے کہنے سے میں نے یہ تجربہ کیا. میں نے سورہ حاقہ، میں نے اس طرح کی جو آپ سمجھیں درمیانی صورتیں ہیں، سورہ بلد وغیرہ اٹھائیں اور میں خود حیران رہ گیا کہ جس طریقے سے ابتدائی 5 آیتیں بالکل ایک الگ زمین کے اندر ہیں، پھر انداز ذرا سا بدلا، اور ایسا نہیں کہ صرف شاعری ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی کانکریٹ میسج بھی چل رہا ہے ساتھ میں جو کہ آپ کے دل کو ہلا دے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی میریکلس لینگویج آف دی قرآن، دی ایویڈنس آف دی ڈیوائن اوریجن. یہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے. اور اسی کتاب کو دیکھ کے پھر نعمان علی خان نے بھی یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ڈیوائن اسپیچ. اس کے اندر بھی اس نے یہ جو میریکلس لینگویج ہے قرآن کی، یہ اس نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ کیا قرآن ویکیبلری استعمال کرتا ہے جو پورے عرب سے ڈیفرنٹ ہے. یہ تو میں بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھتا رہا ہوں کہ قرآن اپنی ایک اصطلاحی زبان الگ ہی رکھتا ہے. صرف سورہ فاتحہ کے اندر بسام سائے نے بتایا ہے کہ کتنے مختلف ویکیبلریز قرآن نے یوز کی ہیں. دین کے معنی، مالک کے معنی اور یوم کے معنی، وہ سارے کے سارے معنی جو آج ہم قرآن کے اندر سے اٹھاتے ہیں، عرب اس طریقے سے کبھی ان الفاظ کو استعمال ہی نہیں کرتے تھے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ عرب کبھی اس طرح سے بات ہی نہیں کرتے تھے. غیر کے بعد ولا غیر لگاتے تھے، لا کے بعد ولا لا لگاتے تھے. غیر کے بعد ولا لگانا یہ ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. کانا کا استعمال عرب ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں کرتے تھے. قرآن نے کانا کا استعمال پریزنٹ، فیوچر، اور اس کے اندر ایک تحدی کیونکہ آ جاتی ہے کانا کے استعمال سے، وہ بالکل ان کے لیے نیا تھا. تو اس لیے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ وہ جو اللہ کا کلام ہے جب وہ تبدیل ہو رہا ہے عربی زبان کے اندر تو ٹھیک ہے، لبادہ تو اس نے اوڑھ لیا ہے ایک زبان کا، لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے اندر وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس دنیا کا کلام ہی نہیں ہے. اس کی میں ایک کروڑ مثال آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ لوگ جو کہ کمپیوٹر پروگرامنگ وغیرہ کے سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی جو بھی پروگرامنگ ہے یا جو سافٹ ویئر کی پروگرامنگ ہے وہ آپ انگریزی زبان میں کرتے ہیں، فارمل لینگویجز میں کرتے ہیں، لیکن اس کا اپنا ایک سنٹیکس ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا سیمینٹکس ہوتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر آدمی تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ جب سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہوگی، کوئی بھی میں آپ کے سامنے پروگرام لا دوں کسی بھی لینگویج کا، تو آپ کہیں گے یہ انگریزی زبان لکھی ہوئی، لیکن یہ لکھی ہوئی کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہی.
بالکل اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سمجھ میں تو آئے گا آپ کے کہ یہ لکھا ہوا جو عربی زبان میں ہے یہ ہے کیا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ عربی زبان صرف استعمال کی گئی ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورج ہے جو کہ اگر میں ڈائریکٹلی دیکھ لیتا تو شاید میری آنکھیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی. اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھوں گا مشین لینگویجز کی. کیا جو ہے قیامت برپا ہو جاتی ہے جب آپ کو ایک مشین لینگویج بنا کے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اور اس کو آپ لنک کر دیتے ہیں کسی CNC مشین کے ساتھ یا کسی روبوٹ کے ساتھ. ایک قیامت آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. لکھا ہوا وہ صرف ایک انگلش کے اندر ہوتا ہے یا کچھ اس کے اندر ڈیجٹس ہوتے ہیں 1 0 وغیرہ کر کے. یہ ایک کروڈ مثال ہے، صرف ایک کروڈ مثال ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ الف لام میم الف لام را یہ بالکل اسی طرح سے عربی زبان میں لکھا گیا ہے یہ قرآن. لیکن یہ قرآن ذالک الکتاب ہے، یہ لوح محفوظ سے آیا ہے. اس کو عربی کی ایک مشہور ڈکشنری ہے لسان العرب، اس کے اندر حضرت ابن عباس کے قول سے اس کو واضح کیا گیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ قول اللہ عز و جل الف لام میم اقسم بہذہ الحروف، الف لام میم میں ان حروف کی قسم کھاتا ہوں. ان ھذا الکتاب یہ جو کتاب ہے الذی انزل علی محمد جو کہ اتاری گئی ہے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، هو الکتاب الذی من عند اللہ عز وجل لا شک فیہ. یہ لسان العرب میں حضرت ابن عباس سے مروی ایک قول ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب کی تفسیر کے اندر، جس کو قرآن نے آگے چل کے خود ابھی سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں کہہ دے گا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس جیسی ایک صورت بنا کے لیا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو تیسری بات یہ آپ کے سامنے آئی کہ یہ جو حروف ہیں جو شروع میں لکھے جاتے ہیں الف لام میم یا الف لام را، یہ چیلنج ہے تمام کے تمام عرب خطبہ کو کہ کیونکہ یہ آسمان سے اترا ہوا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مصنف کا کلام نہیں ہے، تم ذرا اس جیسا کلام بنا کے لا دو. تو میں نے آپ کے سامنے بھی 3 چیزیں رکھی ہیں جو کہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیوں کچھ صورتوں کے ابتداء میں حروف مقطعات آتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو پیشنگوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ نبی امی ہے، یہ اس پیشنگوئی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھ لو یہ وہ نبی امی آ گئے اور وہ پہلے کبھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آج وہ تمہارے سامنے الف لام میم الف لام را نہ صرف کے حروف پڑھ رہے بلکہ ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جس کی تم نظیر نہیں لے کر آ سکتے. دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ حروف یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور اللہ کا علم الکتاب ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جس طرح سے ان حروف کو اگر تم پتھر پہ لکھ دو تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اسی طرح اس کلام کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور آخری چیز جو تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ یہ چیلنج تھے تمام کے تمام خطباء کو اور تمام کے تمام وہاں کے شعراء کو کہ یہی عربی زبان ہے جو تم استعمال کرتے ہو اپنے شاعری کے لیے، تم ذرا اس طرح کا ایک کلام بنا کے لا دو. یہ تو میں نے آپ کے سامنے حروف مقطعات کا وزڈم رکھا. اب میں آپ سے تھوڑا سا وقت لوں گا اور میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہے یہ حروف ہیں، بالکل الفابیٹس ہیں، کیا ان کے کوئی معنی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ان کے کوئی معنی نہیں ہے تو کہ یہ رینڈملی کسی سورہ کے شروع میں الف لام میم آ گیا، کسی سورہ کے شروع میں الف لام را آ گیا، کسی سورہ کے شروع میں ہا میم آ گیا، یہ ایک رینڈمنس ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ تو جب قرآن خود ایک اتنا بڑا معجزہ ہے تو اس کے اندر یہ رینڈمنس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو میرے پاس وقت بچا ہے اس میں، کیونکہ میرے پاس نوٹس میں نے اس کے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جتنا بھی وقت ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ صرف جو پارٹ کور کر سکوں گا وہ کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اوپر ہی بات کریں گے. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان حروف کا تعلق قرآن کے معجزے ہونے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت رسالت کا ان سے تعلق ہے. لیکن ان حروف کے معنی کیا ہیں، اس کے اوپر اگر آپ پرانی تفاسیر دیکھیں گے یا علماء سے بات کریں گے تو آپ کو 2 بڑی بڑی رائے ملیں گی. ایک رائے یہ ہے کہ ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ حروف جو ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے.
جو اللہ کے اور اس کے رسول کے درمیان ہے، اور اس راز تک پہنچنے کے لیے آپ یا تو پھر اللہ کے ولی کی حیثیت اختیار کر جائیں، اور آپ ساری دنیا چھوڑ کے جو تپسیاں کریں گے، اس کے بعد جب آپ کی روح اتنی بالیدگی حاصل کر لے گی کہ آپ ملائے اعلیٰ تک رسائی حاصل کر لیں گے، تو شاید آپ کو ان حروف کے معنی پتہ چل جائے۔ یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں ان لوگوں کا استدلال ہے جو ذرا صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مسٹسزم کے اوپر بلیف کرتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر کوئی راز ہے، ہر چیز کے اندر کوئی چیز ہے جو کہ صرف ایلیٹس کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو رائے ہے، اس رائے کو بڑے بڑے لوگوں نے نقل کیا ہے، اور اس میں دو بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کے نام لے کے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ان کے یہ دو قول جو ہیں آپ کو عموماً ملیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کا نام آ جائے تو پھر آدمی تو پھر وہیں پر اپنے سارے قلم گرا دیتا ہے کہ اب میں اس کے اوپر کیا بات کروں، جب اتنے بڑے دو آدمی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی کسی کو نہیں پتا۔ تو ذرا اس کو ذرا سمجھ لیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فی کل کتاب سر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ ہر کتاب کے اندر کچھ راز ہوتے ہیں، وسرہ فی القرآن، اور قرآن کے جو راز ہیں اوائل السور، وہ کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یعنی کہ حروف مقطعات۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ان لکل کتاب صفوۃ، ہر کتاب کے اندر کچھ ایلیٹ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اوپر کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وصفۃ حاضل کتابی حروف تحجی، تو یہ جو حروف تحجی شروع میں آئے ہیں یہ اس کتاب کی ایلیٹ ہے۔ اب یہ جو رائے ہے ان دو بڑے جلیل القدر صحابہ سے جو نقل ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی، اسی سے امام رازی نے اس کو نقل کی۔ کئی اعتبارات سے یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو نہ تو یہ کسی حدیث کی کتاب میں ملے گی، نہ ہی امام قرطبی کی تفسیر تو عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں تفسیر ہوئی ہے، ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی رکھی ہوئی ہے، آپ لوگ چاہیں تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نہ تو انہوں نے اس کی کوئی سند پیش کی، نہ ہی امام رازی نے اس کی کوئی سند پیش کی، اور بعد میں جو ہمارے اہل حدیث علماء آئے ہیں انہوں نے ان احادیث کے اوپر شدید اعتراضات کیے کہ جس حدیث کی چین ہی نہیں پتا آپ کو، وہ کسی کتاب میں کسی محدث نے لی نہیں ہے، تو اس کا اعتبار کیا ہو سکتا ہے۔ خود امام رازی ان احادیث کو لکھنے کے بعد کوئی 4-5 صفحے کے دلائل دیتے ہیں اس بات کو ریجیکٹ کرنے میں کہ یہ رائے ہی صحیح نہیں ہے کہ ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اب امام رازی کے ہی الفاظ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ اصل میں انہوں نے پہلے تو وہ قول نقل کیے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حروف کے معنی ہیں اور وہ معنی کیا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عربی مبین میں قرآن نازل ہوا ہے اور عربی مبین میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ سارے حروف عربی مبین کا حصہ ہے، تو ان کے کچھ نہ کچھ معنی ہونے چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ان کے صرف 3 یا 4 اقوال رکھوں گا وقت کی کمی کے باعث۔ امام رازی نے سب سے پہلے آیتوں سے استدلال کیا، پھر انہوں نے احادیث سے استدلال کیا، پھر انہوں نے عقلی دلائل دے کے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ بات ماننا کہ ان کے معنی نہیں ہیں یہ اللہ کے کلام کے شایع نشان ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنْكَرُوا هَذَا الْقَوْلِ، ہمارے جو متکلمین ہیں یعنی کہ جو ریشنلسٹ ہیں، جو ہمارے فلسفرز ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے اس بات سے۔ وقالوا لا يجوز ان يرد في كتاب الله تعالی ما يكون مفہوما للخلق، انہوں نے کہا یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کوئی ایسے الفاظ وارد ہوں جن کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہو خلق کے لیے۔ وَحَتَجُّ عَلَيْهِ بِالْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَعْقُولِ، اور میں آپ کے سامنے اب استدلال رکھوں گا اللہ کی آیات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور عقلی دلائل کے ذریعے کہ یہ رائے ہی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اما الآیات فَأَرْبَعَةَ، جو آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ 14 ہیں۔ میں آپ کے سامنے 14 آیتیں نہیں رکھوں گا، میں آپ کے سامنے صرف 2 یا 3 آیتیں رکھوں گا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ عربی مبین میں ہے، اس کے اندر کوئی راز نہیں ہے، وہ کوئی ایلیٹ طبقے کے لیے نہیں ہے، وہ عام انسانوں کے لیے ہے۔
قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ سورہ محمد کی آیت ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام راضی لکھتے ہیں امرہم بالتدبر فی القرآن، یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کے اوپر تدبر کرو، ولو کان غیر مفہوم فکیف یامرہم بالتدبر فی، اب اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آپ معنی نہیں سمجھ سکتے تو میں کیسے تدبر کروں اس کے اوپر، یہ پہلی انہوں نے رائے دی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں قولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس کے اندر بہت اختلافات پاتے۔ 23 سال کے اندر اترتے ہوئے قرآن میں آپس میں کوئی ایک چیز بھی ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے، کیسے یہ پاسبل ہے؟ اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں فَكَيْفَ يَعْمُرُهُمْ بِتَدَبُّرٍ فِيهِ لِمَعْرِفَةِ نَفْيِ التَّنَاقُصِ وَالِاخْتِلَافِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَفْهُومٍ لِلْخَلْقِ، ہم کیسے تدبر کریں اور کیسے اس بات پہ غور کریں کہ قرآن میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، قرآن میں آپس میں تناقض نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر کئی ایسے الفاظ ہیں جن کا ہمیں مفہوم ہی نہیں پتا۔ اس طرح سے انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کر دیے ہیں۔ آخری جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن جگہ جگہ پہ آپ سے کہتا ہے آمن الرسول، رسول کے اوپر ایمان لاؤ، سمعنا وطعنا، رسول کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس کے پہ وہ کہتے ہیں وَالطَّاعَةُ لَا تُمْكِنُ إِلَّا بَعْدَ الْفَحْمِ فَوَجَبَ كَوْنُ الْقُرْآنِ مَفْهُومًا، آپ اطاعت کس چیز کی کریں گے جب آپ کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آئی؟ آپ کو اطاعت کے لیے لازم ہے کہ آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ بات کہاں کی جا رہی ہے۔ یہ استدلال ہے امام راضی کے خود قرآن سے، اور جو کہ میں بھی بالکل صحیح سمجھتا ہوں۔ تھوڑا سا اس بات کو مجھے پھیلانا اس لیے پڑا کہ ہمارے دور میں بڑے بڑے جو مفسر ہیں جن میں کہ عبد الماجد دریاوادی صاحب جیسے نام شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب یہ حدیث لکھ دی، اور ظاہر سی بات ہے تفسیر کی وہ کتاب ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ اور المشہور ہے یہ بات، المشہور ہے ہمارے یہاں کہ حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کئی اس طرح کے مناظرے دیکھے ہیں ٹی وی پہ جس میں کہ ایک کرسچن جو آپ سمجھے مشنری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہو، تم کو تو خود نہیں پتا قرآن کے اندر کئی ایسے الفاظ موجود ہیں جن کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کون؟ وہ یہی الف لام میم الف لام را۔ اور دوسری اس کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت ہوئی ہے وہ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس کو کچھ جنتر منتر بنا دیا گیا، ان کے تعویذ بننے لگے اور ان کو ڈسپلے کیا جانے لگا کہ ان کے نام تو نہیں ہے، ان کے معنی تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ برکت لے کر آتی ہے، جو جنوں کو آپ سے بھگا کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس جادو نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں قرآن کے ساتھ منسوب کرنا میرے نزدیک تو یہ قرآن کی عظمت کے مخالف ہے۔ اس لیے ڈیپ ڈاؤن ڈائیو ڈاؤن کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا معنی دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے جو وہ 3 باتیں رکھی ہیں وہی کافی ہیں، اور عموماً جو ہمارے علماء ہیں وہ مخالفین کو یہی جواب دیتے ہیں کہ الف لام میم الف لام را عربی زبان کے حروف ہے، قرآن تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ اس طرح کا کلام بنا کے لا دو، ختم ہو گئی بات وہیں پر۔ یہ اتنی سمپل بات ہے۔ لیکن بہرحال دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ، اور یہ سب سے واضح بات ہے کہ قرآن حدیث تاریخ آپ سب کا مطالعہ کر لیں، قرآن کے اوپر لوگوں نے کئی طرح کے اعتراضات کیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کے اعتراض کیے کہ یہ اتنا عظیم کلام ہے، اس میں مکڑی کا ذکر کیوں ہے؟ اتنا یہ عظیم کلام ہے، اس میں چیونٹی کا ذکر کیوں ہے؟ جس کو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو کلیئرفائی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام رکھا کہ بھائی اچھا اگر یہ آپ کے پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے ایک دفعہ میں لے کر آ جائے پورا قرآن، یا آپ توڑ توڑ کے کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیچھے سے سیکھتے ہیں کسی سے جا کے۔ جب یہ اعتراض رکھا تو میں نے آپ کے سامنے انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے اندر سورہ فرقان کی وہ آیت رکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم یہ اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو ثبات دیں، اور جو سوالات یہ لوگ کریں اس کے ہم آپ کو جواب دیں۔ پوری تاریخ میں آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ اعتراض کیا ہو کہ یہ کیسے کچھ رینڈم لیٹرز ہیں جو کہ ہر سورت کے ابتدا میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تو ہمیں معنی ہی نہیں پتا، تو پھر یہ کیسے کلام الہی ہے؟
اس لیے جو آج کے دور کے مفسرین ہیں جو ذرا تحقیق کر کے لکھتے ہیں، ان سب نے یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ تقریر کا انداز تھا، اس زمانے میں کیونکہ خطابت کا انداز تھا، ہر کوئی اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے معنی کیا ہے. اس لیے کسی نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کس طرح کے حروف ہیں جو آپ بول رہے ہیں، بلکہ آن کانٹراری آپ کو اہل عرب کے کلام میں آج بھی اس طرح کے مقطعات مل جائیں گے. آپ کو یہ انداز آج بھی اگر آپ جائیں اور آپ ریسرچ کریں جاہلیت کے کلام کے اوپر تو آپ کو اس کے ثبوت مل جائیں گے کہ وہ بھی اس طرح کے مقطعات استعمال کرتے تھے. عربی کی جو مشہور لغت ہے لسان العرب، میں اس کی ایک یا دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کفایت کرے گی انشاءاللہ. اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ عرب اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور ایک شعر انہوں نے لکھا فَقُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَاف. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے کہا اس عورت سے کہ ذرا ٹھہرتی ہو، تو اس نے جواب دیا قاف. اس کے بعد وہ خود نیچے لکھتے ہیں ارادہ قالت وقفتو، یعنی اس عورت یعنی قاف کو میں یہاں پر جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہنے کا کہ ہاں میں رکتی ہوں. ہاں میں رکتی ہوں پورا کہنے کے بجائے شعر کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اس پورے کے پورے جملے کو ایک لفظ کے اندر بول دیا قاف. اس کے بعد وہ زہیر ایک بہت مشہور شاعر ہیں دور جاہلیت کا، اس کا شعر نقل کرتے ہیں بالخیری خیراتن، خیر تو خیر ہے، وشرن فا، خیر تو خیر ہے اور شر فا. اس کے بعد وہ نیچے لکھتے ہیں کہ ارادہ یعنی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وَإِن شَرًّا فَشَرًّا، خیر خیر ہے، شر شر ہے. جب یہ بات اتنی واضح ہے تو ان کو آگے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فا لکھ کے انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا. اس کا دوسرا مصرع ہے وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْتَا. اس کے آگے وہ لکھتے ہیں ارادہ یعنی کیا شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے الا ان تشاء. کیا مطلب ہوا؟ شر تو شر ہے، خیر تو خیر ہے، میں شر کا کبھی ارادہ نہیں رکھتا الا انتا، سوائے اس کے کہ اگر تو چاہے، یعنی کہ تیرے کہنے سے تو میں شر بھی کر دوں گا. یہ جو شعر ہے اس شعر کے اندر آپ دیکھیں دو مقطعات استعمال ہوئے، اور دونوں مقطعات جو ہے وہ کسی نہ کسی جملے کو سگنیفائی کر رہے ہیں جو کہ بالکل انڈرسٹوڈ تھا وہاں پر. امام راضی نے ایک اور مثال جو کلام عرب سے لکھی ہے ان حروف مقطعات کے اوپر، وہ یہ ہے کہ حاضل حروف تدل علی الانقطاع کلامی واستئناف کلام الآخر. عرب جو ہے عموماً اس طرح کے حروف مقطعات اس وقت لے کر آتے تھے جب کوئی کلام کو یا تو وہ شروع کر رہے ہوتے تھے یا وہ کسی کلام کو ختم کر رہے ہوتے تھے. پھر وہ اپنے کچھ استادوں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ان العرب اذا استأنفت کلاما فمن شأنهم ان یاتوا بشیء غیر الکلام. عرب جب ایک کلام کو ختم کر رہے ہیں تو اس وقت وہ نئے کلام کو شروع کرنے سے پہلے غیر کلام یعنی کلام سے باہر کی ایک چیز لے کر آتے تھے، الذی یریدون استئنافہ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی پرانا کلام ختم ہو گیا، نیا کلام شروع ہو رہا ہے. فیجعلونہ تنبیہا للمخاطبین علی قطع الکلام الاول واستئناف الکلام الجدید، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تنبیہ ہو جائے کہ پرانا کلام ختم ہو گیا، نیا کلام شروع ہو گیا. اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایک انداز ہے جو کہ خطبہ اور شعرا استعمال کرتے تھے. اب وہ شاعری نہیں رہی، اب وہ خطابت نہیں رہی. اس لیے آپ تفہیم القرآن دیکھیں، آپ تدبر قرآن دیکھیں، آپ دیگر تفاسیر دیکھیں، انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ حروف کے معنی اہل عرب اچھی طرح جانتے تھے، اور نہ صرف جانتے تھے بلکہ مسمرائز ہو گئے تھے وہ یہ دیکھ کے کہ یہ کس طرح سے بات کی جا رہی ہے. لیکن کیونکہ تقریر کا انداز ختم ہوتا چلا گیا اور ریٹن جو ہے لینگویج کا دور شروع ہو گیا، اس میں جب ڈکشنری ڈیولپ ہو رہی ہے تو صرف الفاظ کی ہو رہی ہے، تو یہ انداز لوگ تھوڑا سا بھولتے چلے گئے. لیکن خیر اتنا بھی نہیں بھولے ہیں اصل میں یہ چیز کیا ہے. اب آ جائیں بالکل باٹم لائن کے اوپر کہ اصل میں یہ الفاظ کیا ہیں. تقریباً اس بات کے اوپر اجماع آپ کہہ لیں مفسرین کا کہ یہ نام ہے. جیسے کسی کا نام رکھا جاتا ہے نا، ویسے یہ نام ہے. اس میں سب سے جو مضبوط قول ہے، 2 قول یا 3 قول میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. جن صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آ رہے ہیں وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حاذہ الف لام میم،
یہ الف لام میم، یعنی جیسے کہ عرب جو ہے اپنا کلام کے آغاز میں اس کلام کا نام لیا کرتے تھے، اس طرح سے یہاں پر یہ اس کلام کا نام لیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت زبردست بات اگین امام راضی نے لکھی ہے کہ انہا اسماء السور، یہ صورتوں کے نام ہیں، وہو قول اکثر المتکلمین، اور یہ تمام ہمارے جو فلاسفہ ہیں متکلمین ہیں ان کا یہ قول ہے۔ پھر وہ کچھ لوگوں کا ریفرنس دینے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے وقت سمت العرب بحاظ الحروف اشیاء، عرب جو ہے عموماً چیزوں کا نام اسی طرح سے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ مقطعات کے پر۔ فسموا باللام والد حارثہ، حارثہ کے والد کا نام بھی اسی طرح سے رکھا گیا تھا، اور ان کا نام کیا تھا؟ لام۔ کیسے؟ حارثہ ابن لام الطائی، ان کو کہا جاتا تھا حارثہ ابن لام الطائی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کا قولہم للنحاس صاد، تانبے کو وہ لوگ صاد کہا کرتے تھے، وللنقد عین، پیسوں کو وہ لوگ عین کہا کرتے تھے، وللسحاب غین، بادلوں کو غین کہا کرتے تھے، وقالوا جبل قاف، اور پہاڑ کو وہ قاف کہا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، کوہ قاف، عموماً ہمارے یہاں کہانیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پرستان کہاں ہے؟ کوہ قاف کے پاس ہے۔ کوہ قاف کہاں ہے؟ جہاں پر جنات اور پریاں رہتے ہیں۔ تو قاف کیا ہے؟ وہ یہ عربی زبان میں جبل کو قاف کہا کرتے تھے۔ وَسَمُّ الْحَوْتَ نون، اور عموماً وہ لوگ مچھلی کو نون کہا کرتے تھے۔ کچھ صورتوں میں تو یہ بات بالکل واضح ہے، جیسے سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، سورہ قاف، سورہ نون، یہ نام سے ہی واضح ہے، ہم ان کو انہی صورتوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے نام ہے، اور اللہ اپنے نام سے قرآن کو شروع کر رہا ہے۔ اس کے اوپر اگین امام راضی کچھ اس میں احادیث بھی لے کر آئے، کچھ دلائل بھی لے کر آئے۔ انہا اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام ہیں۔ روی عن علی علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ مروی ہے، انہ کان یقول، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی کہ وہ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، یا کا ہا یا عین صاد، یا ہا عین عین سین قاف، یا لگا کے دعا کا انداز ہو گیا، اور بعد میں یہ حروف مقطعات پڑھے۔ یہ حدیث کتنی صحیح ہے اس کے اوپر تو میں نہیں روشنی ڈال سکتا، کیونکہ جو ابھی تک کی میری سٹڈی ہے اس میں یہ ہے کہ حروف مقطعات کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر ضعیف حدیث ہے، اور وہ آپ کو کسی صحیح کتاب میں نہیں ملتی ہیں حدیث کی، لیکن کیونکہ ڈکشنریز میں ان کو نقل کیا گیا ہے، کچھ تفاسیر میں نقل کیا گیا ہے، تو وہ رائے میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بڑا آپ سمجھیں انٹرسٹنگ قول ہے، اور یہ قول حضرت سعید بن جبیر کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں انہا ابعاض اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے اسماء کے کچھ حصے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، وہ یہ کہتے ہیں قولہ الف لام را ہا میم نون، ان تینوں کو اگر آپ ملا دیں تو کیا بن جائے گا؟ الرحمن۔ تو الف لام را ہا میم اور نون مجموعہ ہوا اسم الرحمن، ان تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ الرحمن ہے۔ ولیکن لا نقدر علی کیفیت ترکیبها فی بواقی، لیکن جو باقی حروف مقطعات ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک آخری قول میں آپ کے سامنے جو کہ یہ اللہ کے نام ہے، اس میں حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام ہے اس طریقے سے کہ اگر الف لام میم کہا جائے تو اصل میں کہا ہی جا رہا ہے انا اللہ اعلم، میں اللہ ہوں سب سے زیادہ جاننے والا۔ الف لام را میں انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں جو کہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اور اس طریقے سے کئی اقوال ہیں جو کہ حضرت ابن عباس نے اسی طرح سے کافی حروف مقطعات میں لکھے ہیں۔ ان میں زیادہ تر میں یہ ہے کہ یا تو اللہ کا کوئی نام ہے جو کہ ان حرف سے شروع ہو رہا ہے، یا اللہ کی کوئی صفات ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر بیان کر رہا ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے۔ یہ نام اس طرح رکھنے کی وجوہات کیا ہے؟ فرض کریں کہ نام رکھے گئے ہیں اور یہ نام ہے، اور آج سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہے کیونکہ اس کے اوپر تقریباً کنسنسس ہے جہاں تک میں پڑھ سکا ہوں، اور اس کنسنسس میں سے 90% کنسنسس یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہے، اور 10% کے اراؤنڈ آپ سمجھیں گے کنسنسس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اینی ہاؤ ہم نے اس کو تھوڑا فنل آؤٹ کر لیا کہ یہ نام ہے، الف لام میم وغیرہ جو ہے یہ نام رکھے گئے، لیکن پھر اگین کوشچن یہ ہے، ٹھیک ہے ہمارے تھوڑے سے اس کے معنی بھی کا بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یا تو
یہ اللہ کے ناموں کا مجموعہ ہے، یا پھر یہ کہ یہ جو صورتوں کے اندر موضوعات آ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. لیکن پھر بھی اس طرح سے نام کیوں رکھے جاتے ہیں، اور عرب اس طرح سے نام کیوں رکھتے تھے؟ اس کے پر آپ سمجھیں جو کنکلوژن ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شے کا نام رکھتے ہیں تو اس شے کا علم اس نام کے پیچھے ہوتا ہے. یہ ہم نے اسم اللہ کے اوپر جب سیشن کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو یہ بات ہم نے بہت تفصیل سے ڈسکس کی تھی. لیکن فرض کریں کہ آپ نے ایک ایسی چیز کا نام رکھنا ہے، وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ انفائنائٹ ہے، وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ لامحدود ہے، یا وہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو اپنے اندر بہت ساری صفات رکھتی ہے. جیسے فار ایگزامپل قرآن کی ایک سورت ہے، آپ نے اس کا نام رکھنا ہے اور اس کے اندر اتنے موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں، اس کے اندر اتنی اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ آپ اس کا کوئی ٹائٹل ہی نہیں تجویز کر سکتے. تو نہ صرف عربی زبان کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا، بلکہ آپ کو دوسری زبانوں کے اندر بھی نظر آئے گا کہ اس طرح کے جو گرینڈ کانسیپٹس ہیں، اس طرح کے جو عالمگیر یا آپ سمجھیں کہ یونیورسل کانسیپٹس ہیں، ان کے نام عموماً ایسے ہی رکھے جاتے ہیں. اس کی میں آپ کے سامنے مثال دوں گا. دو آپ سمجھے دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. ایک تو آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہندوازم کے اندر جو سب سے متبرک ان کا منتر ہے یا جو ان کی چینٹنگ ہے وہ ہے اوم. اگر آپ اپنشد پڑھیں گے تو اپنشد کے اندر ہر جو اپنشد ہے وہ اوم شانتی اوم سے شروع ہوتا ہے اور اوم شانتی اوم پہ ختم ہوتا ہے. گویا جیسے ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھیں، شروع میں بھی اللہ کا نام لیں، آخر میں بھی اللہ کا نام لیں، اللہ کی کچھ صفات کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے اوم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اب اوم کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ جا کے ریسرچ کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے معنی جو ہے تھوڑا سا لوگوں کی نظروں سے اجھل ہو گئے. وجہ وہی ہے کہ اورل ٹریڈیشن ہے، خطابت کا انداز ہے، ایک بہت گرینڈ کانسیپٹ کا نام رکھا گیا، آہستہ آہستہ وہ لوگوں کی نظروں سے اجھل ہو گیا. لیکن جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوم جو ہے وہ اصل میں جیسے انگریزی میں AUM اس طرح کے الفابیٹس جو اس کے ایکویولنٹ ہوں گے سنسکرت میں، ان کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ 3 مرحلے بیان کرتا ہے کریشن آف دی یونیورس کے. پہلا کریشن، دوسرا اس کی بقا یا اس کو سسٹین کرنا، تیسرا اس کو تباہ کر دینا. یہ انشاءاللہ تعالی ایمان کے موضوعات پہ جب ہم بات کریں گے تو وہاں جا کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا تصور ہے ہندوازم کے اندر کہ کس طریقے سے یہ کائنات بنی ہے اور کس طریقے سے چل رہی ہے اور کس طرح سے یہ تباہ ہو جائے گی. تو وہاں پر وہ اس گرینڈ کانسیپٹ کے لیے جو عنوان لے کر آئے ہیں وہ اوم ہے، اور آپ سمجھیں کہ اس کے بعد پھر وہ خود بھی تھوڑا تھوڑا بھولتے چلے گئے کہ اس کے اندر کیا گہرے مضامین پوشیدہ تھے. دوسرا میں آپ کے سامنے جو مثال رکھوں گا وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی جب ہم اسم اللہ کے پر بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جیوز ہیں انہوں نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ اس کو یہواہ کہتے ہیں، اور وہ بھی اصل میں 4 حروف مقطعات ہیں، YHWH. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جو کہ خود اللہ نے موسیٰ کو بتایا تھا. اس کے بارے میں پوری بات کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو وہ اسم اللہ والا آپ سیشن دیکھ سکتے ہیں جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بائبل کے اندر بھی یہ ایونٹ موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی ایونٹ موجود ہے. بائبل کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ سے خدا نے کہا I am that I am، اور یہ ایکزوڈس چیپٹر 3 ورس نمبر 14 کے اندر ہے. جبکہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرما دیا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. وہاں پر اللہ نے اپنا نام بتایا تھا اللہ، لیکن وہ نام ان سے کھو گیا. حالانکہ اس کے آپ سمجھے جو روٹس جو الہ ہے یا ایل ہے یا الوہیم ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے، لیکن انہوں نے کئی وجوہات کی وجہ سے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا. اور یہ جو ایکزوڈس کے اندر I am that I am، اس کا انہوں نے ایک ایبریویشن بنایا یہواہ، YHWH، جس کو بعد میں پھر انہوں نے کچھ پروننسیشن دینے کی کوشش کی، وہ یہوا ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ٹیٹراگرام ہے جس کے معنی تھوڑے سے ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس طرح کے جو انداز ہے وہ پرانی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، آپ کو پرانے مذاہب میں بھی ملے گا، خاص طور پہ اس وقت جب وہ کسی بہت گرینڈ کانسیپٹ کا نام رکھتے ہیں. اور بائی دی وے الفوظ الکبیر جو کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی، اس میں انہوں نے حروف مقطعات کے اوپر جو بات کی ہے
اس میں آدھی بات سے میں متفق ہوں، آدھی بات سے میں متفق نہیں ہوں. تو اس میں جو آدھی بات ہے وہ انہوں نے یہی کہی ہے کہ یہ ٹائٹلز ہیں اور ایک بہت گرینڈ کانسیپٹس ہیں جن کو کہ اندر لے کر آنا ہے. تو اس طرح سے ٹائٹل دیے گئے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں الف سے اللہ بن سکتا ہے، لام سے عالم بن سکتا ہے، اور میم سے انا اللہ عالم، جو میں نے آپ کے سامنے پورا رکھا. اس کے بعد ایک تحقیق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ وقت تو ہو گیا ہے، لیکن میں آج آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے 2 منٹ اور دے دیں تاکہ اس موضوع کو میں ختم کر دوں. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر مولانا حمید الدین فراہی کا نام جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک تحقیق کی ہے جو کہ حروف مقطعات کے اوپر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حروف جو مقطعات ہیں یہ عربی میں جو رسم الخط ہے وہ ہم نے عبرانی زبان سے لیا ہے. اور عبرانی زبان جو ہے یہ جس طرح سے کام کرتی ہے، 2 طریقے سے زبانیں کام کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو الفابیٹ آپ لکھ رہے ہیں وہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، یا جو الفابیٹ آپ سامنے لکھتے ہیں وہ کوئی شکل بناتا ہے. جیسے چائنیز زبان جو ہے اس میں جو الفابیٹ آپ لکھیں گے وہ ایک شکل بتا رہا ہے. اس شکل کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے کہ یہاں پر یہ کیا لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پرانے دور کے اندر جتنا بھی ہمارے سامنے آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے چیزیں ملی ہیں، خاص طور پہ جو پیرامڈز ہیں ایجپٹ کے، اور ان کی دیواروں کے اوپر جو زبان لکھی ہوئی ہے جس کو ہائیروگلیفکس کہتے ہیں، وہ زبان بھی کیا ہے، تصویریں بنا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کو کافی حد تک ڈسائفر کر لیا گیا ہے کہ وہ زبان کیا کہہ رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان بھی ابتدا ایسے ہی ہوئی ہے اس کی، کہ وہ جو بھی الفابیٹ ہوتا ہے سامنے، وہ الفابیٹ اصل میں ایک شکل ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق الف جو ہے وہ توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا الف کے سر کو تھوڑا سا اگر آپ نے ٹیڑھا کر دیا تو وہ گائے کے سر سے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے میم جو ہے وہ جس طرح سے بنایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میم اصل میں سمندر کی لہر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یا جیم جس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ جیمل یا جمل یا اونٹ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر آپ مچھلی کو سائڈ پہ سے دیکھیں تو مچھلی کی آپ کو آنکھ نظر آئے گی اور اس کا گل پھڑنا نظر آئے گا، یہ نون بن جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون جو ہے وہ ویسی کہا جاتا تھا، عرب جو ہے وہ مچھلی کا نام رکھتے تھے. کچھ باتیں اس کے اندر ان کی بڑی زوردار ہیں. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ لکھا جاتا تھا جیسے سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں تا آج بھی ایسے لکھا ہوا ہوگا جیسے سانپ اپنا پھن، نیچے اس کا پھن ہے، اوپر وہ نیچے اس کا جسم ہے، اوپر وہ پھن کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ حروف مقطعات جہاں پر بھی ہیں، یہ میں نے کل بھی تھوڑی سی اس کے اوپر تحقیق کی، بات کافی حد تک صحیح ہے کہ طٰ یا طاسین یہ جو صورتیں ہیں جس کے شروع میں حروف مقطعات میں سے تا آیا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آیا ہے کہ ان کی جو لٹھیا ہے وہ سانپ بن جاتی تھی. کیونکہ حروف مقطعات کا تعلق معجزات سے ہے، یہ سب سے پہلے تو قرآن کے معجزے ہونے کے اوپر دلیل ہے، لیکن اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کسی اور رسول کا بھی معجزہ آیا ہے تو شروع میں حروف مقطعات کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے. سورہ نون کے اندر آپ دیکھیں، سورہ نون مچھلی کے لیے کہا، نون جو ہے لفظ مچھلی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون قرآن میں کہا گیا ہے، ذُنُّون یعنی کہ مچھلی والے، اور مچھلی کے لیے نون کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب سورہ قلم یا سورہ نون میں آپ جائیں اور یہ اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہو تو آپ یہ کہیں گے شاید اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس میں ہے، اور ان کو صاحب الحوت کہا گیا ہے اس کے اندر. اس طرح بے جس طرح بناتے ہیں اس کو وہ کہتے تھے یہ بیت کے معنوں میں. یہ ساری کی ساری جو ان کی تحقیق ہے یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ جیسی بھی ہے نامکمل ہی ہے. اس لیے مولانا امیر حسن اصلاحی یہ لکھتے ہیں کہ یہ تحقیق تو ہے، لیکن اس تحقیق کے لیے بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تھیوری ہے، جس تھیوری کو لوگ لیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. آخری چیز جس کے بعد میں اپنے سیشن کو ختم کر دوں گا، ضروری وہ اس لیے کہ وہ آج کل کافی مشہور ہو گیا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ میتھمیٹیکل کوڈز ہیں جو قرآن کے اندر بلٹ ان کر دیے گئے، اور اس کے بہت ساری کیلکولیشنز لے کر آئی جاتی ہیں. اور خاص طور پہ اس میں ایک تھیوری ہے جس کو 19 کی تھیوری کہتے ہیں، کہ قرآن جو ہے وہ 19 کی ملٹیپل کے اوپر سیو کر دیا گیا. اور یہ تھیوری جس نے پیش کی تھی اس بندے کا نام تھا رشاد خلیفہ، اور اس نے ایک اسٹڈی آئی تھنک 1990 میں اس نے یہ شائع کی تھی کہ قرآن جو ہے اس کے اندر میتھمیٹیکل کوڈز ہیں، اور وہ کوڈ جو ہے وہ 19 کے ڈویزبل میں ہیں.
سب سے پہلے تو اس نے سورہ مدثر کی آیت رکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے فرشتوں کے اوپر 19 فرشتے رکھے ہوئے، ہم نے جہنم کے اوپر 19 فرشتے رکھے ہوئے، علیہا 19، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو گنتی ہے یہ ہم نے اس لیے بتائی تم لوگوں کو تاکہ اہل کتاب کا امتحان ہو جائے اور مومنین کا ایمان اور بلند ہو جائے۔ تو ہمارے دور میں ایک شبیر علی صاحب ہیں، ڈاکٹر شبیر علی، جو کہ کینیڈا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مومن کا ایمان اس 19 سے کیسے بلند ہو جائے گا، اس لیے وہ بہت بڑے پروپوننٹ ہیں اس 19 کی تھیوری کے۔ حالانکہ رشاد خلیفہ کی وہ جو آپ سمجھیں کہ ریسرچ تھی اس میں بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی، لیکن بہرحال دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ سورہ نمل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حروف مقطعات شروع میں ہے طاسین، یہ سورہ کا نمبر ہے 27 اور اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں 93، تو تا اس کے اندر 27 دفعہ آیا ہے، سین اس میں 93 دفعہ ہے۔ اب یہ کوئنسیڈنس ہے کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ قاف کو آپ دیکھیں، سورہ قاف کے اندر لفظ قاف جو ہے وہ 57 ٹائمز آیا ہے اور وہ ایگزیکٹلی 19 کا ڈیویزبل ہے، جو اوپر رشاد خلیفہ کی آپ سمجھیں کہ تھیوری ہے۔ اور اس میں ایک چیز کافی مائنڈ بلوئنگ ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کے اوپر وہ بھیجے گئے تھے، ان کے لیے قوم لوط کے الفاظ استعمال ہوئے، وہاں سورہ قاف میں وہاں پر قوم لوط کے بجائے اخوان لوط ہے، کیونکہ اگر وہاں پر بھی قوم لوط آ جاتا تو یہ 57 کے بجائے 58 ہو جاتا۔ اسی طریقے سے وہ رشاد خلیفہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کی صورتیں 114 ہے، 19 کا ڈیویزبل ہے۔ بسم اللہ جو ہے وہ 114 دفعہ قرآن میں ہے، حالانکہ ایک سورہ جو ہے سورہ توبہ اس کے اوپر بسم اللہ نہیں رکھی ہوئی، لیکن سورہ نمل میں جا کے وہ قرآن کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب سے پہلے تو میں آخری بات کے اوپر آپ کو اپنا ٹیک بتا دوں کہ اس میں بہت رسکی معاملات ہیں، کیونکہ یہ آج کے دور کی کچھ کیلکولیشنز ہیں، ان کیلکولیشنز میں کچھ صحیح یا غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کبھی ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ مجھے اس بات پہ کافی حیرت ہوئی ہے کہ ڈاکٹر شبیر علی جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کو بہت سنتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے مناظروں میں قرآن کا جو ڈیوائن اوریجن ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہ میتھمیٹیکل کوڈز لے کر آئے۔ یہ جو میتھمیٹیکل کوڈز ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن ایک معجزہ ہے تو اس کی تو ہر چیز ہی معجزہ ہوگی، لیکن جس کو قرآن نے خود معجزہ نہیں کہا اس کو ہم اس طرح سے معجزہ کہہ کے پیش کریں کہ گویا کہ یہ خدا نے ہمیں بتایا۔ خدا نے تو جو معجزہ بتایا وہ قرآن کی زبان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو بیان کی گئی چیزیں وہ اپنی جگہ سے ہٹیں گی نہیں۔ تو آپ دیکھیں سائنس کتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، یا ہم پاسٹ میں کتنا جاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کسی قوم کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ وہاں پر نہیں ملی تو بعد میں کھدائیوں میں وہاں سے مل گئی۔ قرآن نے اگر یہ بتایا کہ سورج بھی چل رہا ہے تو سائنس سے ترقی ہوئی اور بتا دیا کہ سورج بھی چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں قرآن معجزہ ہے، کیونکہ قرآن خود اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر یہ تعلیمات ہیں، یہ اٹل ہیں ان کے اندر، کیونکہ یہ انسانی کلام ہے، اس میں صحف بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر انسان کو اپنا ایمان نہیں بلڈ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر خود سے آپ نے ریسرچ کی، جیسے میں نے خود ایک دو چیزوں پہ خود کی، تو مجھے بھی حیرت ہوئی، بہت اچھی بات ہے، یہ خوشگوار حیرت ہے، کوئی وعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میتھمیٹیکل کوڈز اس کے اندر بلٹ ان کر دی ہوں، لیکن اس کو اپنی دلیل نہیں بنانی چاہیے۔ تو بہرحال آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ حروف مقطعات کے معنی ہیں، حروف مقطعات یا تو کچھ جملوں کا ایبریویشن ہے، یا اللہ کے ناموں کا ایبریویشن ہے، یا وہ جسٹ نام ہے اور ان ناموں سے آپ کو کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو سورت کے اندر آنے والی ہیں۔ جیسے مولانا امین حسن اصلاحی نے کہا ہے کہ اگر آپ الف لام میم جن صورتوں کے شروع میں آیا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے مضامین آپ کو ایک جیسے لگیں گے اور ان کے اندر اسلوب بھی آپ کو ایک جیسا لگے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے۔ ہم بھی جب مطالعہ کریں گے تو ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہم ایک سورہ ایسی پڑھ رہے ہیں جس میں الف لام میم ہے تو اس میں کیا کیا موضوعات آئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگے چل کے ہمارے ذہن میں کوئی ایسی چیز ڈال دے جس سے اس کا موضوع ہونا اور ہمارے سامنے آ جائے۔ لیکن بہرحال حروف مقطعات قرآن کے موضوع ہونے کی دلیل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی امی ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حروف عربی زبان کے ہیں، اس میں یہ قرآن بنایا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے تو اس جیسا ایک کلام بنا کے لے آؤ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔